بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ہندوستان کے بڑے ایئرپورٹس پر سائبر حملہ، ہزاروں فلائٹس ڈیلے اور کینسل۔ ہندوستان بھر کے ایئرپورٹس پر چیک ان اور ڈپارچر سسٹم پر بڑا سائبر حملہ ہوا ہے۔ دہلی، ممبئی، بنگلورو سمیت تمام بڑے شہروں میں فلائٹس 45 منٹ سے لے کر گھنٹوں ڈیلے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکام سافٹ ویئر خرابی کا بہانہ کر رہے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منظم سائبر اٹیک ہے۔ مسافر ایئرپورٹس پر غصے میں ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ گھروں کو نہیں پہنچ پا رہے۔ حکومت حملہ کرنے والے ملک کا نام لینے سے ڈر رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار بھارتی روپیہ گراوٹ کا شکار، امریکی ڈالر پہلی بار 90 روپے سے اوپر چلا گیا۔ روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، غیر ملکی سرمایہ نکل رہا ہے۔ این آر آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر عام ہندوستانی کے لیے مہنگائی کا نیا دھماکہ آنے والا ہے۔ ریزرو بینک ڈالر بیچ رہا ہے، لیکن روپیہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرف اور ایکسپورٹ بند ہونے سے معیشت کو زوردار دھچکا لگا ہے۔ بھارتی فضاؤں میں خطرناک کھیل، جی پی ایس اسپوفنگ سے سینکڑوں سے زائد فلائٹس متاثر۔ حال ہی میں جی پی ایس اسپوفنگ کی وجہ سے پائلٹس کو غلط لوکیشن دکھائی دی، جس سے طیاروں کے پائلٹ کنفیوز ہو گئے۔ کئی طیاروں کو رن وے پر ہی رکنا پڑا، کچھ کو زمین پر اتارا گیا۔ پائلٹس بتا رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور کی آواز میں کہا جا رہا تھا تم کھٹمنڈو میں ہو، جبکہ وہ ممبئی میں تھے۔ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ بیرونی حملہ ہوا ہے، مگر ملک کا نام نہیں لیا۔ چین نے سرحد پر روبوٹ فوج تعینات کر دی۔ لداخ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستانی فوجیوں نے ویڈیو بنائی کہ چینی طرف روبوٹس کھڑے ہیں۔ بعد میں کہا گیا کہ یہ تو بڑے کیمرے ہیں، مگر فوجی کہہ رہے ہیں کہ روبوٹک فوج نظر آ رہی ہے، جبکہ چین نے انسانی فوج کی جگہ روبوٹس اور آلات لگا دیے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتے ہیں۔ سردی ہو یا برف، روبوٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ہندوستانی جوان سخت سردی کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ چائنا کی آٹو انڈسٹری نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ چائنا نے پہلے الیکٹرک گاڑیوں سے دنیا کو ہلا دیا، اب پرانی پیٹرول اور گیسولین گاڑیوں کا اضافی اسٹاک آدھی قیمت پر دنیا بھر میں بیچنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یورپ، امریکہ، جاپان، افریقہ، مشرق وسطیٰ سب جگہ چینی گاڑیاں پہنچ گئی۔ ٹویوٹا، ہونڈا، فورڈ، مرسڈیز سب کی اس سیل گر گئی، جبکہ چینی کمپنیاں اپنی گاڑیاں آدھی قیمت پر بیچ کر بھی اربوں ڈالر منافع کما رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا نے آٹو انڈسٹری کی 100 سالہ تاریخ بدل دی۔ چینی گاڑیوں کی مانگ بڑھنے سے فیکٹریاں دوبارہ کھل گئیں۔ چینی کمپنیاں سوچ رہی تھیں کہ پیٹرول گاڑیوں کی فیکٹریاں بند کر دی جائیں گی، لیکن دنیا بھر سے پیٹرول گاڑیوں کے آرڈر کی بارش ہو گئی۔ اب پرانی فیکٹریاں دوبارہ چل پڑی ہیں اور نئی شفٹیں لگ رہی ہیں۔ چائنا نے لگژری برانڈ طرز کی گاڑیاں بھی سستی کر دیں، جس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا نے اگلا دہائی بھر کی آٹو مارکیٹ اپنی گرفت میں کر لی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ٹیرف ناکام، چائنا نے کھل کر چیلنج دے دیا۔ شی جن پنگ نے یورپ سے کہا ہم پر ٹیرف لگاؤ گے تو اپنی مہنگی گاڑیاں کون خریدے گا؟ چائنا کا کہنا تھا کہ مقابلہ ہونے دو، عوام خود فیصلہ کریں گے کون سستا ہے اور کون اچھا۔ یورپ میں بجلی اور گیس مہنگی ہونے سے وہ سستی گاڑیاں نہیں بنا سکتے، جبکہ چائنا نے تیل دینے والے ممالک سے ڈیل کر کے راستے کھول لیے۔ اب پوری دنیا میں چینی گاڑیوں کا طوفان ہے اور کوئی روک نہیں سکتا۔ ہندوستانی نیول چیف کی پاکستان کو کھلی دھمکی۔ انڈین نیول چیف ایڈمرل دھیرج سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی جنگی بحری جہاز پاکستانی سمندری حدود کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی نیوی خوف زدہ ہو کر کراچی کی طرف بھاگ گئی اور شپنگ کمپنیاں پاکستان آنے سے گریز کر رہی ہیں۔ انہوں نے آپریشن سندور کو جاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی پر حملہ ابھی باقی ہے۔ تیسری نیوکلیر آبدوز بھی جلد پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ پاکستانی ایئر چیف کا بھارت کو دو ٹوک جواب۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ نے بھارتی نیول چیف کے دعووں کی سختی سے تردید کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہیں تو بھارت کو کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے، مگر پروفیشنل انداز میں صرف محدود جواب دیا۔
رافیل سمیت متعدد بھارتی طیارے گرائے گئے اور 10 مئی کو بھارتی ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا اس وقت پاکستانی فضائیہ کی صلاحیتوں پر تحقیق کر رہی ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو اب پورے زور سے جواب دیا جائے گا۔ بھارت میں جنگ کی ذہنی تیاری، تمام فوجی سربراہان بیانات دینے لگے۔ بھارتی آرمی چیف، سی ڈی ایس، نیول چیف، ایئر چیف اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے قوم کو ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ بی ایس ایف نے بھی اعلان کیا کہ سرحد پر حملے کے احکامات کا انتظار کرے۔ حکومتی ملازمین کو بلیک آؤٹ اور دیگر جنگی مشقیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسلسل بیانات قوم کو جنگ کے موڈ میں لانے کی کوشش ہے۔ بھارتی فوج کی سپلائی لائن پر دھماکہ، کشمیر میں کٹھوعہ کا اہم پل شدید متاثر۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے کٹھوعہ علاقے میں بھارتی فوج کے لیے انتہائی اہم پل پر زوردار دھماکہ ہوا۔ پل کو اسٹرکچرل نقصان پہنچا۔ فوج کی لاجسٹک سپلائی بری طرح متاثر ہوئی۔ کچھ خالی فوجی گاڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بھارتی میڈیا اس خبر کو چھپا رہا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ یہ حملہ وادی میں بھارتی فوج کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اروناچل پردیش کا دعویٰ، مزید سخت، بھارتی فوج کی گشت بند۔ چین نے اروناچل پردیش کے کئی علاقوں میں بھارتی فوج کی انٹری مکمل طور پر بند کر دی۔ جہاں کچھ ماہ پہلے بھارتی فوج گشت کرتی تھی، اب وہاں چینی فوج اور ربوٹس نظر آتے ہیں، جبکہ چین نے اپنے نقشوں میں اروناچل پردیش کو اپنا حصہ دکھایا ہے۔ چین کا موقف ہے کہ اروناچل ہمارا اٹوٹ انگ ہے، بھارتی پاسپورٹ پر لکھا غیر قانونی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اب اروناچل پر عملی کنٹرول بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کو چین کا تباہ کن ہتھیار مل گیا۔ چین کی جدید ترین QN2 منی اینٹی ٹینک میزائل پاکستان پہنچ گئی۔ یہ انتہائی ہلکی، چھوٹی اور پوشیدہ میزائل ایک فوجی بیگ میں 6 گولیاں لے کر گھوم سکتا ہے۔ ڈرون، ہلکی بختر بند گاڑیوں اور ٹینک سب کو 2 کلومیٹر دور تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاک چین واریر 9 مشقوں میں پہلی بار دکھائی دینے والا یہ ہتھیار اب پاکستانی فوج کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہتھیار بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ پاکستان کا نیا الیکٹرونک وارفیئر طیارہ 500 کلومیٹر سے دشمن کو اندھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی سے بمبارڈیر گلوبل 6000 طیارہ پاکستان آ رہا ہے۔ یہ دشمن کے جیٹ اور میزائل کو 500 کلومیٹر دور سے زیادہ دوری پر جام کر سکتا ہے۔ رافیل سمیت کوئی بھی لڑاکا طیارہ اس کی زد سے نہیں بچ سکتا۔ مئی 2025 کی لڑائی میں بھی پاکستان نے EV کے ذریعے برتری حاصل کی تھی۔ اب یہ طاقت کئی گنا بڑھنے والی ہے۔ ایرانی بارڈرز گارڈ کی فائرنگ سے 10 افغان شہری ہلاک۔ افغانستان کے مغربی صوبہ فرا میں ایرانی سرحدی فورسز کی فائرنگ سے 10 افغان شہری ہلاک ہو گئے۔ ایرانی پولیس کے مطابق یہ افراد غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان نے غیر ملکی خبرساں ادارے کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد فرا کے رہائشی تھے اور ایرانی سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب محافظوں نے ان پر فائرنگ کی۔ واقعے میں 2 افراد لاپتہ ہیں، تاہم پولیس نے ان کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے آٹو پین سے منظور کردہ تمام احکامات منسوخ کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آٹو پین سے منظور ہونے والے معافی نامے اور دیگر دستاویزات کی اب کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق صدر کے ایگزیکٹو آرڈر بھی غیر فعال ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ دستخط جو بائیڈن کو بتائے بغیر ہی کیے گئے۔ واضح ہے کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے احکامات جاری کرنے کے لیے آٹو پین کے استعمال کا اعتراف کیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تمام دستخط ان کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ، یورپی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ امن فارمولہ مسترد کر دیا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے واضح طور پر یوکرین اور یورپی ممالک کی شمولیت کے بغیر یوکرین میں کسی بھی قسم کا امن معاہدہ مسترد کر دیا۔ پیرس کے الیزے پیلس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے بعد فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان امن کا کوئی بھی منصوبہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب یوکرین اور یورپی ممالک مذاکرات میں شامل ہوں۔
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل سے متعلق قرارداد منظور۔ منگل کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں 2 اہم قراردادیں منظور کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے شامی علاقے جولان پر قراردادیں دی گئیں۔ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل سے متعلق قرارداد کے حق میں 151 اور مخالفت میں 11 ووٹ پڑے۔ اس قرارداد میں 11 ممالک نے حصہ نہیں لیا۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان آ گیا۔ امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ فلائٹ آپریشن متاثر ہیں اور شاہراہوں پر حادثات رونما ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان آیا ہے۔ سرد ہواؤں، بارشوں اور برف باری سے پینسلوانیا، الینوائے، میشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر ہو گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔